اللہ جب رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے تو ظالم سوچتا ہے کہ وہ جو اقتدار، وہ بادشاہت، وہ حکومت، وہ عہدہ، وہ مقام ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اور آج دیکھیں جو بھی ظلم کر رہا ہے اور ظلم پر ڈٹا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ بنا رہوں گا، مگر اس کی نظر اس بات پر نہیں جاتی کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اپنے وقت کا بڑا عادل ہو یا اپنے وقت کا بڑا ظالم ہو، موت نے عادل کو بھی پکڑا اور ظالم کو بھی پکڑا، انصاف پسند بادشاہ کو بھی پکڑا، انصاف پسند حکمران کو بھی پکڑا، اور جو ظالم تھا موت نے اسے بھی پکڑا۔ مگر دونوں میں فرق یہ رہ جاتا ہے کہ جس نے عدالت قائم کی، جس نے انصاف قائم کیا، جس نے انصاف سے اپنی حکومت چلائی، جس نے انصاف کیا، قیامت تک اسے لوگ اچھائی سے یاد کرتے ہیں، اور جو ظلم کرتا ہے تو ظلم کا دور ختم ہو جاتا ہے، مگر لوگ دنیا میں بھی اس کو ضلالت سے یاد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو اس لیے کبھی بھی ظالم کو یہ بات نہ سوچنی چاہیے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے کے وقت میں ساتھ دینے والے بھی بہت ملتے ہیں۔ حق کے ساتھ ہمیشہ بہت کم لوگ ملیں گے، مگر ظلم کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھ کر ہوتی ہے، ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ظالم کی تعداد اور ظلم کا ساتھ دینے والے اکثر اور ہمیشہ اور بیشتر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور یہی چیز کربلا کے میدان میں بھی تھی، اور یہی بات دین کے تعلق سے بھی ہے، کہاں 71 فرقے اور کہاں ایک فرقہ اہل سنت والجماعت۔ تو ظالم بے پناہ ہیں، مگر حق گوئی کرنے والا ایک ہے۔ کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے، کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، قرآن پہ اکتفا نہیں کرتا، کوئی قرآن تو مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا، جو صحابہ اور اہل بیت کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا، جو قرآن اور اہل بیت کو مانتا ہے مگر صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ اور قرآن کو مانتا ہے مگر اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی ایسا ہے جو دونوں کو مانتا ہے مگر نبی میں شک کرتا ہے۔ تو کسی میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، اکثر و بیشتر جماعت میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، مگر واحد ذات ایک واحد جماعت ایک ایسی ہے جسے اہل سنت والجماعت کہی جاتی ہے، جو نبی کو نبی کی درجے پہ بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی دل و جان سے مانتا ہے، صحابہ کو بھی دل و جان سے مانتا ہے، اور اہل بیت اطہار کو اپنی آنکھوں میں اپنے دلوں میں بساتا ہے، جو فرق نہیں کرتا۔ نبی نے جس طرح فرمایا اسی مطابق حکم کرتا ہے، یہ نہیں کہتا یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، امیر معاویہ ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، ان کے درمیان ایسا تھا۔ یہ بڑوں کا کام تھا، یہ فیصلہ رب کرے، یہ رسول کرے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ بڑے تھے۔ اگر نبی پر کوئی ظلم کرے، لعن و تشنیع کرے، کوئی برا کہے تو وہ مومن ہے ہی نہیں، چاہے وہ کسی بھی نبی کا ماننے والا ہو، وہ اس کو ایمان پر مانا نہیں جائے گا جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی یا برائی کیا۔ مگر ہارون علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام جب قوم بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، اس کو ماننے لگی تھی، موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس گئے تھے، جب کوہ طور سے لوٹے، امت کا یہ حال دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو تماچا مار دیا۔ اب اگرچہ یہ دیکھا جائے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے وہ کافر، تو آپ کو جو کہتے ہیں بڑوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہاں یہ فیصلہ دے کر دکھائے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایسا حکم نافذ کر دے۔ پہلے تو وہ ایمان سے جائے گا، پھر دنیا سے بھی جائے گا، پھر آخرت میں جنت سے بھی جائے گا۔ تو یہ بڑوں کا کام ہے، یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کیا ہوا رب جانے، رسول جانے۔ ہم کہیں گے وہ بڑے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہمیشہ دو گھر میں میاں بیوی ہو، باپ بیٹا ہو، بیٹا بیٹی ہو، بھائی بہن ہو، محلے دار ہو، مومن ہو، آپس میں اگر جھگڑتا ہے فیصلہ صلح پہ ہو جاتی ہے، مگر غیر سے جب الجھتا ہے تو وہ کورٹ کچہری بھی ہوتی ہے، اس پر ظلم و تشدد ہوتا ہے، اس پر طعن و تشنیع بھی ہوتی ہے، اس پہ کمنٹس پاس بھی کیا جاتا ہے، اس کو برا بھلا بھی کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ یا تو پھانسی لگا لیتے ہیں یا اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا غیر سے ٹکرانے پر موت ہے، آپس میں ٹکرانے میں
صلح ہے. تو وہ صلح امام حسین نے جب کر لی, ہمارے بڑے نے کر لی, تو ہم اس پر بولنے کا حق نہیں رکھتے. تو جو لوگ ان چیزوں کو لے کر الجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں وہ کھڑے کہاں ہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا میں جب تک اس شخص کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا کہ جب تک وہ مجھ پر, میرے صحابی پر, میرے اہل بیت پر ایمان نہ لے آئے. اور کہا میرے صحابی کی محبت تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے تمہاری ہانڈی میں نمک, یعنی کہ جس طرح سبزی بغیر نمک کے اچھی نہیں لگتی, ویسے مومن کا مسلمان ہونا بنا صحابی کے مانا ہی نہیں جائے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں. تو اس میں ہم اور آپ فرق کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے ایمان کو دیکھیں. ہم کو ماننے کا حکم دیا گیا, اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا, ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا, ان کی پیمائش کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا. یہ بڑے تھے, یہ چھوٹے تھے, یہ ایسے تھے, یہ ایسے تھے, یہ حکم ہمیں نہیں دیا گیا. ہمیں کہا گیا آپ محبت کرو, محبت کی طرف فوکس کرو. یہ اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا تو اللہ جب رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے تو ظالم اپنے آپ کو سب سے بڑا حکمران سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا عہدیدار سمجھتا ہے. پھر دنیا زمانہ کچھ بولے اسے فرق نہیں پڑتا, مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس رسی کو کھینچتا ہے. اب کہیں گے یہ رسی کیا ہے؟ اللہ نے جو قرآن میں آیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تو اللہ کی رسی کو ہم کہاں ڈھونڈ لیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور امت کے درمیان جو رسی ہے وہ کتاب اللہ ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو, گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ قرآن ہے جسے ہمیں پکڑنا ہے. تو اللہ نے جب رسی کو مضبوط کیا, جب کھینچا, اور اللہ نے جب انصاف کیا, تو زیادہ وقت نہیں گزرا. 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال. یزید کی حکومت 3 سال کچھ مہینے, یا کسی میں آتا ہے 4 سال کچھ مہینے رہی, جس میں وہ بیماری میں بھی رہا. جو لوگ یزید کے حق پر ہونے کو بولتے ہیں تو اللہ ان کا حشر تو یزید کے ساتھ ہی کرے, اور ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرے. ابھی بھی اگر کوئی یزید کو حمایتی ہے اور یہ کہتا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھے کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ کیا کرے گا. یہ پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنے کے بعد سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی گدھے کے اوپر, قرآن کی الفاظ ہے, اگر کسی گدھے کے اوپر قرآن اگر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو گدھا عالم نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جاہل ہیں جن کے سامنے اہل بیت ہو, صحابہ ہو, نبی کی سیرت آپ لاکھ رکھ دیجئے, وہ گدھے سمجھنے والے ہی نہیں ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہو تو گدھا عالم نہیں ہوتا, سمجھدار نہیں ہوتا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو ہم اگر دیکھتے کوئی یزید کو امیر المومنین کہتا ہے یا یزید کو اچھا کہتا ہے, امام حسین کو باغی, تو سمجھ جائیں وہ دماغی بیمار ہے, وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے. الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. ہمیں علم لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف بڑا سخت ہے. ہمیں اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اپنی گستاخیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں, آپ کو, ہم سب کو بے پناہ نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.